السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل کا فضل اور شکر ہے کہ ہم دروس رمضان اس سلسلے سے پورے طور پر جڑ چکے ہیں، اور اللہ عز و جل کے فضل سے 10 دروس آپ نے ہمارے سماعت کیے۔ جو بھی ہم نے کہا اور سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی سلسلے کی 11ویں کڑی، درس نمبر 11 لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہم اور آپ جو بھی قرآن اور سنت سے سیکھیں، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ بھی پہنچائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس علم پر عمل کے ساتھ اس کی دعوت اور تبلیغ کی سعادتوں سے بھی نواز دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس 11ویں درس میں آپ کے سامنے میں رمضان اور قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رمضان اور قرآن دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ آپ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ، یقول الصیام یا ربی منعته الطعام والشہوة بالنہار فشفعنی فیہ، ويقول القرآن یا ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان۔ روزہ اور قرآن دونوں ہی بندے کے حق میں، روزے دار کے حق میں روزہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے والے کے حق میں قرآن کریم، دونوں ہی بندے کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اللہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے اور جائز خواہشات اور شہوات سے بھی روکے رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا: اے میرے رب، میں نے اسے راتوں میں سونے سے دور رکھا تھا کہ راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھتا، میری تلاوت کرتا اور غور و فکر کرتا تھا، اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری ماں، غور کیجیے کہ اگر اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں روزے اور نماز کی سفارش مل جائے تو اب کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اور تلاوت کلام پاک تو قبر میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ قبر میں ہوتا ہے اور اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، فَيَمْنَعُهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، ہاتھوں کی طرف سے آنے لگتا ہے، فَيَمْنَعُهُ إِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ، اور اس کے پیروں کی طرف سے آنے لگتا ہے، فَيَمْنَعُهُ مَشْيُهُ إِلَى الصَّلَاةِ۔ قبر میں بھی تلاوت کلام پاک کام آتی ہے۔ بندہ قبر میں مدفون ہے، سر کی طرف سے عذاب آ رہا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اسے دفع کر دیتی ہے۔ یہ بندہ قرآن کریم پڑھتا تھا، جس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو اسے عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پھر ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ، اللہ کی راہ میں یہ بندہ صدقہ دیتا تھا، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے بندہ خرچ کرتا تھا، تو ان ہاتھوں کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پھر جب پیروں کی طرف سے عذاب آنے لگتا ہے تو وہاں نماز کے لیے جانا کام آتا ہے کہ نہیں؟ جو پیر چل کر مسجد میں جاتے رہے ہوں، اللہ کے گھر میں جاتے رہے ہوں،
ان پیروں کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ 3 بڑے کام ہیں، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے: تلاوت کلام پاک، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات، اور کثرت سے مساجد کی طرف جانا یا نماز کے لیے جانا۔ عورتیں محروم نہیں ہیں، وہ بھی تو اپنے گھر کے وضو خانے یا باتھ روم میں وضو کرتی ہیں اور پھر اپنے روم میں جو ان کی نماز کی مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر نماز پڑھتی ہیں۔ یہ بھی چلنا ہوا، نماز کے لیے جانا ہوا۔ اللہ عز و جل ایسا نہیں کر سکتا کہ عورتوں کو محروم رکھ کے صرف مرد کو دے، جی نہیں۔ اللہ عز و جل ذو الفضل العظیم ذو رحمت واسعۃ ہے۔ حدیثیں دونوں آپ نے سنی، اور دونوں ہی حدیثوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ آپ نے سنا۔ یہ قرآن کریم رمضان سے جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا آپسی ربط بتایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ اوپر سے اللہ اوپر ہے، اللہ نے اوپر سے قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے سبب ہدایت ہے، اور ہدایت گمراہی کی تمام باتوں کو واضح کر دینے والی اس میں سچی، مضبوط، صاف ستھری، روشن دلیلیں ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، جبکہ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں۔ حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی تمام مضبوط دلیلیں قرآن کریم میں ہیں، یہ فرقان ہے۔ جبکہ لوگ اس پر ایمان رکھیں، اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا۔ اللہ کا افضل ترین کلام جو اس نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے دیا، بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا، کلام پاک قرآن کریم ہی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کا کلام بابرکت ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جو کلام کرے وہ بابرکت ہے۔ لیکن قرآن کریم ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کا وہ ذخیرہ ہے جو اس نے دنیا میں اتارا ہے، جسے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ بابرکت کلام ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ کس معنی میں اس کی برکت ہے؟ گلے میں لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی، بازو پر باندھنے سے برکت نہیں ہوتی، گھروں میں ٹانگ دینے سے برکت نہیں ہوتی، دکانوں میں نقش و نگار لگا دینے سے برکت نہیں ہوتی، مسجدوں میں لکھ دینے، دیواروں کو آیتوں کے ساتھ سجا دینے سے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے کتاب جو آپ کی طرف اتاری بڑی برکتوں والی کتاب ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اور اللہ نے جنہیں عقل سلیم سے نوازا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب کی جو تلاوت کی جاتی ہے، حکمت کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا، ان کا ذکر کیا کرو، ان کا ذکر، ان کا مذاکرہ، ان کا مراجعہ کیا کرو۔ اور قرآن کریم میں غور و فکر، جیسے کہ ابھی آپ نے آیت سنی، اللہ اسی طرح فرماتا ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں کہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے اور سنتے ہیں مگر ان کے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، حلق کے اندر اترتی ہی نہیں ہیں، ان کے دل دماغ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے: اولم یکفہم انا انزلنا علیک کتابا، کیا ان کے لیے وہ کتاب کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ اور اس کافی شافی کتاب کا تعلق رمضان سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا، اور بالضبط
رمضان کے مہینے میں کب اتارا گیا؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. اور مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر ہے. اور یہ معلوم ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی اصل شب قدر ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. ایک طرف فرما رہا ہے رمضان کے مہینے میں اتارا، تو مہینہ بتایا کس مہینے میں اتارا، اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں کس وقت اتارا، تو بتایا کہ رات میں، اور وہ شب قدر میں اتارا. اب ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کے مہینے میں اتارا. لوح محفوظ میں اللہ فرماتا ہے نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یقیناً یہ تو قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، عزت و مرتبے والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں ہے. اللہ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے. وہاں سے پہلے آسمان پر اسے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، اور اس کے بعد شب قدر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اتارنے کی شروعات کی گئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے تک سب سے آخری آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 281 ہے. قرآن کریم کا نزول رمضان میں کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سید الکلام ہے، چنانچہ ضروری ہوا کہ سید الشہور میں نازل ہو، سید اللیل میں نازل ہو، سید اللیالی میں نازل ہو، اور سید الاولین والآخرین پر نازل ہو. یہ 5 باتیں یاد رکھیے. چونکہ قرآن کریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا ہے، تو ضروری ہوا کہ سب سے افضل وقت میں نازل ہو. تو سب سے افضل وقت شب قدر ہے. ضروری ہوا کہ سب سے افضل مہینے میں نازل ہو. سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے. ضروری ہوا کہ اس سب سے افضل کلام کو سب سے افضل فرشتے کے ذریعے نازل کیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا. سب سے افضل کلام سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، سب سے افضل مہینے میں، سب سے افضل وقت میں، سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے. یہ 5 باتیں یاد رکھیے: افضل کلام، افضل فرشتہ، افضل مہینہ، افضل وقت، اور افضل نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ انہی 5 باتوں میں آپ اس کی حکمت ڈھونڈیے کہ جب سب سے افضل کلام ہے، اسے سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا ہے، سب سے افضل فرشتے کے ذریعے نازل کرنا ہے، تو ضروری ہوا کہ اس کا وقت بھی سب سے افضل ہو، رمضان اور شب قدر. اور یہ بھی ضروری ہوا کہ وہ مقام بھی سب سے افضل ہو، مکہ مکرمہ، حدود حرم، حدود حرم میں ہے، مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے، غار حرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کئی دنوں تک غار حرا میں چلے جاتے، غور و فکر میں مصروف رہتے تھے. اللہ عز و جل نے آپ کے لیے تنہائی کو پسند کر دیا تھا کہ آپ تنہا ہو جاتے، غور و فکر کرتے رہتے، بستی کی آبادی اور شور و غل سے دور بالکل یکسو ہو کر. اور پھر اسی میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے. یہ بہترین واقعہ
رمضان المبارک میں واقع ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تراویح بھی باجماعت رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ 29-30 راتوں میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کر لیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان مسلمان، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، رمضان میں خاص طور پر قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ بندے، وہ لوگ جو سال کے 11 مہینے قرآن کریم نہیں کھولتے، وہ اپنی ہر نماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ایک عادت بنا لیتے ہیں، یا جب بھی انہیں موقع ملا قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سال کے 11 مہینے 1 سے 2 بار ان کا قرآن مکمل ہوتا ہوگا یا نہیں بھی ہوتا ہوگا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ قرآن کے شیدائی ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ ان کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے۔ یہ بھی رمضان مبارک کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ بندے کو جہاں رب سے جوڑتا ہے وہیں کلام پاک سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ اب مقابلے ہوتے ہیں کہ کون کتنی زیادہ بار ختم کرتا ہے، اور یہاں پر اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، انسان تراویح کے ذریعے قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، اپنی تلاوتوں کے ذریعے قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، اور یہ تو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے، یا رمضان کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ بندے کو اللہ کے کلام سے اور اللہ عز و جل سے جوڑ دیا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں قرآن کریم کو لے کر 2 بڑے کام کریں۔ ایک تو اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ آپ کے گھر میں مان لیتے ہیں کہ 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، جو بھی ہیں، والدین ہیں، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے 2-4 بچے ہیں۔ آپ آپس میں طے کر لیجیے کہ ہم روزانہ 2 پارے 3 پارے کی تلاوت کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ آپ اس کا ایک ٹائم مینجمنٹ کر لیجیے، ٹائم ٹیبل بنا لیجیے کہ روزانہ فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد 4 نمازیں ہیں الحمدللہ، ہر نماز کے بعد ہم کو آدھا پارہ پڑھنا ہے، 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں، 2 پارے روز ہو گئے۔ عشاء بعد نہیں، اس لیے کہ عشاء بعد تو تراویح ہے اور اس میں آپ کو قرآن کریم سننا ہے۔ ایک معمول بنا لیں آپ آسانی کے ساتھ کہ روزانہ ہر نماز کے بعد، چاروں نمازوں کے بعد آدھا آدھا پارہ پڑھنا ہے۔ 15 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا، مہینے بھر میں 2 بار ہو جائے گا۔ اللہ نے اور زیادہ توفیق دی ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک ایک پارے کا معمول بنا لیں۔ دن میں 4 پارے ہوں گے، ہر 7ویں 8ویں دن قرآن مکمل ہوگا، 15 دن میں 2 بار، اور مہینے بھر میں 4 بار انشاءاللہ آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے اور زیادہ قوت دی ہے تو نمازوں کے بعد یا اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، مثلا 11 بجے سے 1 بجے تک، مثال کے طور پر صبح 6 بجے سے 8 بجے تک آپ ٹائم باندھ لیں کہ ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے آپ پڑھیں، ہر 6 دن میں ختم کریں۔ رمضان ہوتے ہوتے 6 5 30 5 بار انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ تو رمضان نے وقت کو ایسا سسٹمیٹک باندھ دیا، وقت ایسا ایک مینجمنٹ اللہ عز و جل نے رمضان کے ذریعے ہم کو دے دیا کہ ہم اس میں تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ کلام پاک کے لیے بھی بھرپور وقت نکال سکتے ہیں۔ اور رمضان میں چونکہ روح اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے، ذوق و شوق اللہ کی طرف ہوتا ہے، ساری جستجو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا اللہ کے کلام کو چھوڑ کر تو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کیا کیجئے، پہلا کام اپنے سب گھر والوں کو ایک ٹارگیٹ دے دیجئے کہ ہم کو روزانہ اتنا قرآن کریم پڑھنا ہے۔ دوسرا کام، روزانہ جب بھی گھر والے اکٹھا ہوں 15 سے 20 منٹ کے لیے سب کو جمع کیجئے اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ بس اس کے لیے الحمدللہ اچھی کتابیں ہیں، یا کچھ نہیں تو تفسیر کی کتابیں لے لیجیے کہ روزانہ تراویح میں جو پڑھایا جانے والا ہے، یہ کام آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن بھر میں جب بھی آپ کو موقع ملے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا، کہ مثلا آج 17واں پارہ تراویح میں ہوگا۔ 17ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ آپ سب گھر والوں کے ساتھ مل کر ان دونوں سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ آپ کے ذہن میں ان ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ آ جائے گا جو آپ آیتوں میں سننے والے ہیں۔ پھر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں سنیں گے
الحمدللہ آپ قرآن کریم کے سننے کا شوق اور لذت دو بالا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو تراویح کے بعد سب گھر والوں کو اکٹھا کیجئے کہ آج تراویح میں ہمارے امام صاحب نے جو صورتیں یا جو پارے پڑھائے ہیں، آئیے ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا اب وہ گویا آپ کے دل میں دماغ میں دوبارہ تازہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کن باتوں کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اس طرح رمضان اور قرآن کو ہم بھی آپس میں جوڑ دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں آپ نے سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن کریم آخر رمضان کے مہینے میں ہی، آخر شب قدر میں ہی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی، حرم مکی میں ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل کیا گیا۔ اور پھر عام دنوں میں اس کے پڑھنے کی اپنی لذت ہے، لیکن رمضان میں چونکہ قرآن کریم کا تعلق جڑ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کا اپنا ایک الگ لطف اور ایک الگ مزہ ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں دل نیکیوں کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کریم کا ایک حرف آپ کو 10 نیکیاں دلاتا ہے عام دنوں میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں جتنا ہوتا ہے، تو گویا اس نے 10 حروف پڑھ لیے کم از کم، ورنہ وہ 700 تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، تو گویا اس نے 10 نیکیاں کما لی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، جی نہیں، یہ تو کلمہ ہو گیا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 3 حروف آپ نے پڑھے، تو الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور یہ بات بھی جان لیجیے کہ اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے لفظ شیطان آتا ہے نا، اس کے بھی پڑھنے کا ہم کو اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ابلیس آتا ہے نا، اس ابلیس کلمے کو پڑھنے کا بھی ہم کو اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے الکافرون آتا ہے نا، اس پر بھی ہم کو اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آتا ہے، اس پر بھی ہم کو اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے قارون کا لفظ آتا ہے، حامان کا لفظ آتا ہے، تو ان الفاظ کو کلام پاک کا حصہ سمجھ کر پڑھنے پر بھی ہم کو اجر ملتا ہے۔ یعنی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر، تو آپ کو الا پڑھنے کا ثواب بھی ملا، ابلیس پڑھنے کا بھی ثواب ملا۔ اور ابلیس میں کتنے حروف ہیں؟ حمزہ، با، لام یا سین، 5۔ آپ کو 50 نیکیاں یہیں بیٹھے بیٹھے ابلیس پڑھنے پر مل گئیں۔ قرآن کریم اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے کہ جب ہر حرف کے پڑھنے پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو ان گناہ گاروں کا نام بھی جب ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں تو اس پر بھی ہم کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ لفظ منافق بھی آپ نے قرآن میں پڑھا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اس پر بھی آپ کو نیکیاں مل گئیں۔ کتنا عظیم کلام ہے، اللہ عز و جل کے کلام کی افضلیت پر قربان چاہیے۔ اور رمضان نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان میں نیکیاں نہ کر سکے وہ کب نیکیاں کمائے گا؟ اور جو بندہ رمضان سے جڑے ہوئے قرآن سے رمضان میں نہ جڑ سکے، آخر وہ کب قرآن سے جڑے گا؟ رمضان کا مہینہ ہم اور آپ جیسے غافل بندوں کو اللہ ہدایت دے، قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، ہمیشہ جڑے رہیں، رمضان میں اپنا تعلق اور مضبوط کر لیجیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑے محدثین میں سے ہیں، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ الرسول کے رہنے والے تھے۔ روزانہ مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنا درس بھی حدیث کا ہوتا تھا، وہ درس روک دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مگن ہو جاتے۔ کہتے تھے
ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مہینے میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر اپنا وقت لگاؤں؟ حالانکہ حدیث بھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے، لیکن جو بات قرآن کریم کی ہے وہ قرآن کریم ہی کی ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کہ رمضان کے مہینے کو وہ شہر القرآن کہتے تھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ قرآن کریم سے جڑے رہیں، تلاوت کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور اس کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ لیکن رمضان میں قرآن کریم کو لے کر ہمارا ذوق و شوق، ہمارا لگن و جستجو، ہماری لگن اور جستجو قرآن کریم پر عمل کو لے کر ہماری جد و جہد اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم کو اللہ نے رمضان کو قرآن کریم سے جوڑ دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم سے اور زیادہ مضبوطی سے جڑ جائیں، اس لیے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ پاک صاف ستھرا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ذریعے اپنی صفائی اور ستھرائی کی کوشش کریں، قرآن کریم کے ذریعے اللہ کی طرف لپک جائیں، قرآن کریم کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا حقدار بنانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کر لیں۔ وہ تلاوت کے ذریعے بھی ہو، غور و فکر کے ذریعے بھی ہو، اور عمل کے ذریعے بھی ہو۔ اور تلاوت ہی کے ضمن میں قرآن کریم کا سننا بھی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا عبادت ہے، ایسے قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً قرآن کریم سنا کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا مجھے قرآن سناؤ، اقرأ علی القرآن۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وقد انزل علیک، قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا احب ان اسمعہ من غیری، میں اپنے علاوہ دوسروں سے بھی سننا پسند کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے۔ قرآن پڑھنے کا الگ لطف ہے، سننے کا الگ لطف ہے، اور رمضان میں دونوں ہی طرح کی عبادتوں سے ہمیں فیضیاب ضرور ہونا چاہیے۔ تلاوت ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، جب پڑھتے پڑھتے تھک گئے سننا شروع کر دیں۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا کہ بڑے بڑے قرائے کرام کی آوازوں میں قرآن کریم کی تلاوت الگ الگ ایپس میں موجود۔ ہمیں جو قاری جن کی تلاوت، جن کا انداز اچھا لگتا ہو، ہم بے شک ان کی تلاوت سن سکتے ہیں، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ قرآن کریم کا پڑھنا انسان پر اثر ڈالتا ہے، ایسے ہی بہت سی دفعہ قرآن کریم کا سننا بھی انسان پر اثر ڈالتا ہے۔ کفار مکہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والے بہت سے لوگ، صحابہ کرام، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سن کر قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر وہ ایمان لاتے تھے۔ تو جب قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، رمضان ہے ہی شہر القرآن، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو قرآن کریم سے ایسا جوڑ دیں کہ رات میں سو رہے ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت یا اس کا سننا ہو رہا ہو، اور صبح کو جاگ رہے ہوں تو اٹھتے برابر سحر اور افطار سے نماز سے فارغ ہو کر فوراً قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائیں۔ یہ وہ کام ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص رمضان میں بھی قرآن کریم سے دور رہتا ہے، جڑتا نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ، رمضان کے بعد کے مہینوں میں قرآن کریم سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں بھی قرآن کریم کی برکتیں اتریں، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بھی قرآن کریم سے جڑ کر اپنے اللہ سے جڑ جائیں، آپ یہ چاہتے ہو کہ قرآن کریم آپ کی بھی اصلاح، آپ کی تربیت اور تہذیب کر دے، جس طرح سے قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے صحابہ کرام کی اصلاح، تربیت اور تہذیب کی تھی، تو اس کے لیے ہم کو قرآن کریم سے ہی جڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم سے جڑیں گے، ایمان مضبوط اور تازہ ہوگا، عمل کی توفیق ملے گی، اللہ کی رضا میں آگے بڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، دل میں تقوی پیدا ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کی راہ پر چل پڑنے کی توفیق بھی میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم سے جوڑ دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو کچھ خیرات اور برکتیں رکھی ہیں، ہم کو ان سب سے نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔